دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسئلہ نمبر 4۔ ہاں، اگر دونوں لینے اور دینے والے رضامند ہو تو آسان بات یہ ہے کہ جس طرف چاندی وزن میں کم ہو اس طرف پیسے شامل کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ جہاں پہ چاندی کم ہے اس طرف تھوڑے سے پیسے شامل کر دیں، جیسے کہ میرے پاس 1 تولہ انگوٹھی ہے، دکاندار کے پاس 1.25 تولہ انگوٹھی ہے، ہم دونوں نے چینج کرنا ہے، تو میرے پاس وزن میں کم ہے نا انگوٹھی، تو میں اس کے ساتھ تھوڑی سی نقدی شامل کر دوں گا اور پھر میں اس کو دے دوں گا، بھلے جتنی بھی نقدی ہو، دونوں آپس میں جتنی نقدی پر رضامند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر پھر جو میرے انگوٹھی کا 1 تولہ ہوگا، 1 تولہ انگوٹھی وہ دکاندار کے 1 تولہ انگوٹھی کے برابر ہو جائے گا، اور جو میرے پیسے ہوں گے وہ دکاندار کی جو 1 تولہ سے زائد سونا ہوگا، گولڈ ہوگا، اس کے برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ دونوں آدمی جتنے چاہے روپے رکھیں، جتنے چاہے چاندی رکھیں، مگر دونوں آدمی ایک ایک پیسہ شامل کر دیں اور یوں کہیں کہ ہم اس چاندی اور پیسے کو اس روپے اور پیسے کے بدلے میں بدلتے ہیں، سارے بکھیڑوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ آپ نے دکاندار کے پاس آپ گئے، آپ نے اس کو کہا کہ انگوٹھی چینج کرنی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وزن معلوم نہیں کرنا، دکاندار نے بھی وزن معلوم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بس آپ کو وہ ڈیزائن پسند آیا، دکاندار کو اب صحیح ہے، دکاندار کو آپ کی انگوٹھی پسند آئی اور آپ کو دکاندار کی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں بالفرض چلا گیا، اب دکاندار کو میں نے کہا کہ بھئی یہ انگوٹھی ہے میرے پاس، میں نے اس کو چینج کرنا ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی انگوٹھی ہے تو بتا دو، تو دکاندار نے کہا ہاں میرے پاس بھی انگوٹھی ہے، تو میں نے دیکھا دکاندار کی انگوٹھی مجھے پسند آئی اور دکاندار کو میری انگوٹھی پسند آئی، اب دکاندار کے پاس کوئی سسٹم ہے نہیں کہ اس کو تولا جائے، ٹھیک ہے، دونوں کا وزن کیا جائے، اب ہم نے چینج بھی کرنا ہے اور وزن کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہو رہا، تو کیا معاملہ کیا جائے کہ سود سے بچ جائے؟ کہہ رہے بس آسان طریقہ ہے، دکاندار سے بھی کہو کچھ پیسے شامل کر دے اور آپ بھی کچھ پیسے شامل کر دو، آپ کو دکاندار ایک انگوٹھی اور 10 روپے دے دے، آپ بھی اس کو انگوٹھی اور 10 روپے دے دو، بس معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ سود کے اندر پھر نہیں رہے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ دونوں انگوٹھیوں کا جو وزن ہوگا چاہے جتنا بھی ہو، سونے کے بدلے میں سونا جتنا ہوگا وہ اس کے بدلے میں آ جائے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ نقدی کے بدلے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، کمی بیشی ہوگی تو وہ کس کے بدلے میں آ جائے گی؟ وہ نقدی کے بدلے میں آ جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 6، اگر چاندی سستی ہے اور 1 روپے کی 1.5 روپے بھر چاندی ملتی ہے، روپے بھر لینے میں اپنا نقصان ہے، تو اس کے لینے اور سود سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ داموں میں کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ملا دو، کم سے کم 2 آنے یا 1 آنا یا 1 پیسہ ہی صحیح، مگر مثلا یہ کہ 10 روپے کی چاندی، 10 روپے کے اندر 15 روپے کی چاندی ملتی ہے، مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے پاس 10 روپے ہے نا، تو 10 روپے کے اندر جتنی چاندی ہے، 10 روپے کے اندر جتنی چاندی ہے، پہلے تو وہ چاندی کے پیسے ہوتے تھے نا، اس اعتبار سے اس کو دیکھیں، اچھا کہ آپ کے پاس جو 10 روپے کے سکے ہیں اس کے اندر جتنی چاندی ہے، اس پر جو آپ نے انگوٹھی لینی ہے، اس انگوٹھی کے اندر جتنی چاندی ہے تو اس کا وزن زیادہ ہے، کس سے؟ آپ کے پیسوں سے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو چاندی ہے سکوں کی صورت میں، تو اس سکوں کے اندر جو چاندی ہے بالفرض وہ ہے 1 تولہ، آپ کے پاس جو سکے پڑے ہیں بٹوے کے اندر، ٹھیک ہے، 10 سکے پڑے ہیں آپ کے پاس، 10 سکے آپ کے پاس پڑے ہیں، اب اس کے اندر کتنی چاندی ہے؟ بالفرض 1 تولہ چاندی ہے، آپ نے انگوٹھی لینی ہے اور اس کے بدلے میں جو انگوٹھی آئے گی، ٹھیک ہے، آپ جو انگوٹھی اس کے بدلے میں خرید رہی ہیں اس میں کتنا وزن ہے؟ انگوٹھی کا کتنا وزن ہے؟ اس انگوٹھی کا وزن ہے 1.5 تولہ، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو چاندی ہے نقدی ہے، ٹھیک ہے، جو پیسے ہیں آپ کے پاس اس میں ہے 1 تولہ چاندی، جو انگوٹھی آپ لے رہی ہیں اس کے اندر ہے 1.25 تولہ چاندی، اور یہ مل رہی ہے آپ کو انگوٹھی، دکاندار کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ 10 روپے دے دو انگوٹھی لے لو، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی چاندی کے بدلے میں چاندی ہو تو برابری ہونا چاہیے، چاندی کے بدلے میں چاندی دونوں برابر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پیسوں کا وزن کم ہے اور
انگوٹھی کا وزن زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بس سب جو ہے تو کیا لکھا ہے انہوں نے, بگیڑوں سے بچنے کے لیے, ہاں بگیڑوں سے سب معاملات سے بچنے کے لیے, اختلافات سے بچنے کے لیے, سود سے بچنے کے لیے ایسا کرو کہ اپنے پیسوں کے ساتھ ایک آنا شامل کر دو, پیسوں کے ساتھ ایک دو آنے شامل کر دو. آنے جو ہوتے ہیں تو وہ چاندی کے نہیں ہوتے, وہ جو ہے تو سلور کیا ہے اس کو, دھات وغیرہ کے ہوتے ہیں. تو بس ایک دو آنے شامل کر دو, اس صورت کے اندر چاندی کے بدلے میں چاندی ہو جائے گی, اور باقی جو مزید چاندی ہے انگوٹھی کی وہ آپ کے آنوں کے بدلے میں آ جائے گی. اور ٹھیک ہے, اچھا جی, خلاصہ کیا, خلاصہ یہ ہے اس مکمل جو یہ اس مسئلے بیان کر رہے ہیں, اس کا آسان سا حل یہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ چاندی کو چاندی کے بدلے میں آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں برابری ضروری ہے. لیکن اگر آپ برابری نہیں کر سکتے نا, تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ خالص چاندی کو چاندی کے بدلے میں تبدیل نہ کرو. اگر آپ برابری نہیں کر سکتے تو خالص چاندی کو چاندی کے بدلے میں, گولڈ کو گولڈ کے بدلے میں تبدیل نہ کرو. چاندی کے ساتھ کچھ چیز آپ ملا دو, ٹھیک ہے, اپنے گولڈ کے ساتھ اور دکاندار کے گولڈ کے ساتھ کوئی چیز ملا دو, جو بھی چیز ہو, ٹھیک ہے, چاہے آپ اس کو نقدی شامل کر دو, ٹھیک ہے, اور اگر بہت زیادہ قیمتی چیز ہے تو اپنا موبائل اس کے اندر شامل کر دو, ٹھیک ہے, بھائی یہ میرے اس سیٹ کے بدلے میں اور یہ اس کے ساتھ موبائل ہے, اس کے بدلے میں آپ مجھے اپنا سیٹ دے دیں. دکاندار بھی اس کے اندر جو ہے تو اپنا سیٹ رکھ دے, اور وہ بھی اپنا فون بل فرض اس کے اندر رکھ دے, ٹھیک ہے, کہ چلو ٹھیک ہے, آپ کا جو گولڈ کا سیٹ ہے تو میں آپ سے اپنے اس سیٹ اور اس موبائل کے بدلے میں خریدتا ہوں. بس معاملہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو گولڈ ہوگا آپس میں وہ تو برابر برابر ایک دوسرے کے بدلے میں آ جائے گا. اس کے علاوہ جو ہوگا تو وہ اگر مزید ہوگا, کمی بیشی ہوگی, تو وہ موبائل کے بدلے میں آ جائے گا, اس کے اندر کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلا دیکھو اب عبارت ان کی تھوڑی مشکل ہے, اردو مشکل ہے نا, ہندوستانی اردو جیسی ہے. دیکھو مثلا 10 روپے کی چاندی, 10 روپے کی چاندی 15 روپے بھر کی, 15 روپے بھر خریدی تو 9 روپے اور 1 روپے کے پیسے دے دو, یا 2 ہی آنے کے پیسے دے دو اور رزگاری دے دو, رزگاری وہی سکے وغیرہ. تو ایسا سمجھیں گے کہ چاندی کے عوض میں اس کے برابر چاندی لی اور باقی سب چاندی ان پیسوں کے عوض میں لی, تو اس طرح گناہ نہ ہوگا. اور یہاں بھی وہ بات ضرور خیال رکھو, یہاں پر بھی یوں نہ کہو کہ اس روپے کی چاندی دے دو, بلکہ یوں کہو کہ 9 روپے اور 1 روپے کے سکوں کے عوض یہ چاندی دے دو, ٹھیک ہے, سکوں کا آپ نے ضرور ذکر کرنا ہے. غیر جتنے پیسے شامل کرنا منظور ہے, معاملہ کرتے وقت صاف کہہ دو, ورنہ سود سے بچاؤ نہ ہوگا. ٹھیک ہے, کھوٹی اور خراب چاندی دے کر اچھی چاندی لینا ہے. اچھی چاندی اس کے برابر نہیں ملتی, تو یوں کرو کہ یہ خراب چاندی بیچ ڈالو, جو دام ملے ان کی اچھی چاندی خرید لو. اور بیچنے اور خریدنے میں اسی کا خیال رکھو جو اوپر بیان ہوا, یہاں بھی دونوں آدمی ایک ایک پیسہ شامل کر کے بیچ لو, خرید لو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو انگوٹھی ہے وہ پرانی ہے, بالکل زنگ آلود ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دکاندار سے کہا کہ بھائی اس کے بدلے میں, ٹھیک ہے, انگوٹھی کے بدلے میں نے یہ ہار خریدنا ہے, ٹھیک ہے, انگوٹھی کے بدلے میں ہار, یا آپ کے پاس ہار ہے بالفرض, تو آپ نے دکاندار سے کہا اس ہار کے بدلے میں نے یہ نیا ہار خریدنا ہے. تو اب اگرچہ آپ کے پاس جو ہار ہے تو وہ کیا ہے, پرانا ہے, لیکن یہاں پر وزن کا پھر بھی خیال رکھنا ضروری ہوگا, دونوں کا برابری ضروری ہے. لیکن دکاندار تو ایسے کرے گا نہیں کہ آپ کو نیا ہار دے دے اور پرانا ہار آپ سے لے لے, لیکن آپ نے چینج تو کرنا ہے. تو پھر یہ معاملہ کیسے کیا جائے, اس کی ایک صورت تو کہہ رہے یہ ہے, ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہار ہے پہلے آپ وہ دکاندار کو بیچ دو. ہاں بھائی یہ ہار میں نے بیچنا ہے, کتنے کا لینا ہے, 10,000 روپے کا لینا ہے, ٹھیک ہے بھائی, 10,000 روپے کا بیچ دیا. اب اس 10,000 روپے کے بدلے میں مجھے آپ ہار دے دو, تو وہ کہے گا یہ ہار تو نہیں آئے گا, یہ دوسرا والا آ جائے گا, ٹھیک ہے, دوسرا والا ہار دے دو. اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. دونوں معاملے الگ الگ ہونے چاہیے, اچھا, دونوں معاملات الگ الگ ہونے چاہیے. ایک ساتھ اگر معاملات ہوں گے پھر بھی درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا, ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری یہ ہو گئی کہ آپ کیا کریں,
آپ کے ساتھ جو ہار ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز ملا دو، اپنے ہار کے ساتھ کوئی نقدی ملا دو کہ بھائی یہ ہار اور یہ 1000 روپے، اس کے بدلے میں مجھے آپ کے ساتھ جو ہار ہے وہ دے دیں، اور آپ کے ساتھ جو ہار ہے وہ مجھے دے دے، بس تو یہ معاملہ بھی سود سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 27. چلے یہ اگلا مسئلہ کل پڑھتے ہیں. دیکھیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جلدی 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 کریں. شاباش. اچھا میسج کیا آئے ہیں؟ محسن صاحب ہم سب کو انمیوٹ کر دیں. کیوں؟ سمجھ گئے. ٹھیک ہے چلو سمجھ آ گیا. اب بتائیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیں اس کو دوبارہ ایک دفعہ. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ایک دفعہ اس کو وہ ریکارڈنگ سن لیں، یا یہی عبارت اردو کی عبارت ہے، مشکل تو نہیں ہے، اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا، اگر سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.